بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، اٹھو نوافل اور فرائض ادا کر لو۔ اللہ کی رحمتوں کا حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار پکار کہہ رہی ہیں کہ اٹھو۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے، صحت مند رہنا ہے، الجھنوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، سکون کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو جب نماز ادا کر لیں تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد کرو، یا مؤخر۔ پھر آپ کو دنیا کا خوف ختم ہو جائے گا، اپنی مخالف جو ان کا خوف ختم ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھو، جو بھی صبح کے وقت اس جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے، سجدہ ریز ہو جائے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے بچ جائے گا، صحت و تندرستی میں آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقاعدگی سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدگی سے نماز ادا کرو۔ جیسے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے ہے۔ نماز قائم کرو باقاعدگی، یہی کہتا ہوں۔ اور جس نے نماز میں باقاعدگی کر لی، سمجھو کہ اس کا ہر کام باقاعدگی سے ہوگا۔ وہ بھی وہی پارک میں باقاعدگی سے آئے گا نا، جو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کرے گا۔ تو ہم نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آنکھوں کی ٹھنڈک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانی، آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا کرنی ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب سمجھاتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر آوازیں دے رہی ہیں، اٹھو۔ اگر آپ نے چین اور سکون سے یہاں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی سرخرو ہونا ہے، تو پھر میرے آگے جھک جایا کر۔ یہی ہمارا ایک بہترین اچھا راستہ ہے زندگی گزارنے کا بھی۔ تو جب ہم ادھر سے روانہ ہو جائیں گے، اگلی زندگی یہ خواب کی زندگی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں یہ خواب ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت جب پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، قیامت شروع ہوگی۔ اس قیامت کا منظر ذہن میں رکھو کہ کتنا دردناک و زبردست ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان بیان کرنی ہے۔ افراتفری کا عالم ہوا، کوئی کسی پہچانے گا؟ والدین بیٹوں کو پہچانیں گے، بیٹے اولاد ماں باپ کو پہچانیں گے، سب افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آؤ، اگر وہ اللہ سے بات کر سکتا ہے تو آؤ ان کے پاس جائیں، ان کے قدموں میں جائیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں میں سب جائیں گے۔ تو آج لے پناہوں گی، آج مدد مانگو، کل نہ مانے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج ان کی پناہ میں آؤ، آج مدد مانگو، حقیقت والے دن تو ان کے پاؤں میں گرنا ہی پڑے گا۔ اس وقت کیسے ہم پھر اللہ کو پکاریں گے؟ پکار سکتا ہے کوئی اس وقت اللہ کو؟ وہ ہے حقیقت کا دن، یہ خواب کی دنیا ہے، حقیقت اس دن شروع ہونی ہے۔ تو اس لیے اس دن کو اگر پسینے سے بچنا ہے نا، پریشانیوں سے بچنا ہے نا حقیقت والے دن، تو آج جھک لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چل جا، نماز ادا کر لے۔ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے قدموں میں جھکنا پڑے گا، وہاں جائیں گے پھر حبیب ہمارے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی حقیقت بتلائیں گے، اللہ اپنے حبیب کی حقیقت بتلائے گا کہ کیا شان ہے ان کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت تو اس وقت بیان کریں گے، کچھ کہیں گے، زبان مبارک سے کچھ کہیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ پھر اس وقت آواز دے گا، سونے حبیب سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو، پھر دنیا شروع ہونی ہے اس وقت، وہ ہے حقیقت، تو ان کو قدموں میں آج ہی گر جاؤ، اس وقت آپ کو گرنے میں پریشانی سے بچ جاؤ گے تو اٹھو دوستو، نماز ادا کر کے اللہ کو منا لیں، تو پھر فلسطین والوں کے لیے بھی دعا کریں، تو ادھر فیئر الیکشن کے لیے بھی دعا کریں، وگرنہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی کینڈیڈیٹ جاتا ہے اتنے خوفزدہ ہو گئے بھی ان کو پکڑتے جاتے ہیں، ان کو پکڑتے جاتے ہیں، تو پکڑ لو کتنا پکڑنا ہے، یا اللہ سب کو ہدایت دے، یا اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔